الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك صدق الله العلي العظيم. محمد وعلي محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى
گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے گھر کو کرے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الازل الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ مومنین اور مومنات، مفاہیم سورہ لقمان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ عزیزان محترم، ابتدا میں آپ کی خدمت میں ایک دعا کے جس کا نماز فریضہ کے بعد، ہر نماز فریضہ کے بعد پڑھنے کا ثواب اور اس کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایتوں میں، اور وہ دعا ہے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور والی۔ یہ دعا یقیناً مومنین اور مومنات تقریباً اپنی ہر فریضہ نماز کے بعد پڑھا کرتے ہوں گے۔ اس کا ثواب روایت کے اندر اس کثرت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جو شخص اس دعا کی تلاوت کرے ماہ رمضان میں فریضہ نمازوں کے بعد، یعنی کہ واجب نمازوں کے بعد، تو پھر پروردگار عالم اس کے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت آ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جس دعا کے اندر پورے نظام معاشرت کو بھی ایک انداز سے جوڑا گیا ہے۔ یقیناً اس دعا کے الفاظ کی وہ روحانیت اور اس کا وہ کمال کہ جو امام معصوم علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا کے ہونے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی اس کی تاثیر، لیکن اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یعنی کہ اے خدا اہل قبور پر مسرت کو نازل فرما۔ اللہم اغن کل فقیر، ہر فقیر کو غنی فرما دے۔
اللہم اشبع کل جائے، ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے، اللہم اکس کل عریان، ہر بے لباس کو لباس پہنا دے، اللہم اقض الدین عن کل مدین، جو یا مدیون جو قرضدار ہے پروردگار ان کے قرض کے بار کو، وزن کو غیب سے سبکدوش فرما دے، یعنی کہ ہلکا فرما دے۔ اب یہ جو پوری دعا ہے اس کے اندر آپ پڑھتے چلے جائیے، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، کہ امور مسلمین میں سے جتنے بھی فساد ہیں پروردگار ان کی اصلاح فرما، انہیں خوب فرما۔ لہٰذا جب انسان پڑھنے والا یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ اس کی نگاہیں ان الفاظ پر ضرور جاتی ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں جملے کہ اے خدا فقیر کو غنی کر دے۔ تو جو شخص فقیر کو غنی کرنے کی دعا مانگ رہا ہے وہ یقیناً یہ کوشش کرے گا کہ اگر اس کے سامنے کوئی فقیر آ جائے تو اس کے فقر کو غنا میں بدلنے کا اگر کوئی سامان اس کے لیے ممکن ہے تو وہ ضرور اسے انجام دے۔ اے خدا بے لباس کو لباس دار کر دے، اے خدا بھوکے کو کھانا کھلا دے، اس کے پیٹ کو سیر کر دے۔ لہٰذا جب پڑھنے والا مومن یہ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آئے گا کہ ایک مومن کا خیال میں رکھوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو خوشی سے اچھے سے اپنے گھر میں وقت افطار اور وقت سیر ہو کر کھا رہا بھی ہوں اور پی بھی رہا ہوں، لیکن دوسرا مومن بھائی اپنے گھر کے اندر پریشان حال ہے، اور جیسا کہ یہ وقت ایک کٹھن وقت ہے، ایک سنگین وقت گزر رہا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، تو ہمیں ہر مومن مومنہ کو اس کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے، اپنے آس پڑوس کے گھروں کا خیال، مومنین کا خیال، اور اس کے ساتھ ساتھ خود مرجع آیت اللہ سید سیستانی حفظہ اللہ نے بھی اس اعتبار سے ایک فتویٰ جاری کیا ہے، ان خاص حالات کے اندر، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس وبائی صورتحال کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آیت اللہ سیستانی نے بھی یہ فتویٰ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ خمس کے جو اس کے خمس کا مال ہے اس کے اندر سے سہم امام کی رقم کو بھی صرف کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بس یوں ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کووڈ-19 کا مریض بن جاتا ہے، یعنی کہ کورونا وائرس کا مریض بن جاتا ہے خدا نخواستہ، تو پھر اسے یہ اجازت ہے آیت اللہ سیستانی کی جانب سے کہ وہ اپنے سہم امام سے اس کورونا کے مریض کے لیے جو کوئی بھی ایکسیسریز یا دوائیاں یا علاج کے لیے رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اپنا پورا سہم امام اس کورونا کے مریض کے لیے خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر نصف سہم امام کے خرچ کرنے کی اجازت مل رہی ہے ان کی جانب سے، وہ اس انداز کے امور ہے کہ اگر کورونا وائرس میں تو کوئی شخص مبتلا نہیں ہے، لیکن اس وائرس کی وجہ سے کہ جو لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے کام کاج پر نہیں جانے کی وجہ سے اس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، اور بے روزگاری کی وجہ سے اس کے جو حالات بن چکے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ اپنے واجب کو، اپنے فریضے کو ادا نہیں کر پا رہا، یعنی کہ اپنے گھر والوں کے لیے نان و نفقہ کو پرووائڈ نہیں کر پا رہا، تو پھر اس کے لیے اس کے پاس یہ اجازت ہوگی کہ اپنے خمس میں سے ان جیسوں کے لیے نصف، آدھی قیمت جو ہے، آدھا سہم امام ان پر خرچ کر سکتا ہے۔ البتہ یہ شرائط ذہن کے اندر رہیں کہ دیندار ہونا چاہیے، کھل کر گناہ نہ کرنے والا ہو، نماز وغیرہ کی پابندی، اور وہ جو شرائط ہیں امام کے خرچ کرنے کی وہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گی۔ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مومنین ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اس مشکل اور کٹھن وقت میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں، اور کوئی ایک ایسا بھی مومن نہ ہو کہ جو بھوکا یا کسی اعتبار سے پریشان حال رہ جائے، اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر مگن رہیں یا خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ پروردگار تمام ہی مومنین اور مومنات کی توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے۔ آئیے مفاہیم سورہ لقمان کی جانب کہ جس میں یہ بیان ہو رہا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے اعتبار سے وصیت کی۔ ابھی تک کیا جملہ تھا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، موعظہ کی بات ہو رہی تھی، اب موعظے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب نصیحت کی بات نہیں ہے، اب کہہ رہا ہے کہ یہ میری وصیت ہے۔ ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ نیکی کی، ہم نے اسے وصیت کی۔
حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اب یہ جو جملہ ہے نا ووصینا الانسان بوالدیہ، یہ جملہ جڑ رہا ہے اگلے اس جملے سے کہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے والدین کے اعتبار سے کیا وصیت کی ہے، کیا وصیت کی ہے انسانوں کو، وہ اس جملہ معترضہ کہہ لیجیے ودین دی بریکٹس جو ایک جملہ آ رہا ہے پروردگار عالم کا، کہ جو حضرت لقمان علیہ السلام کے کلام کو بظاہر روک کر پروردگار عالم جو یہاں پر اپنا کلام ارشاد فرما رہا ہے، تو ووصینا الانسان بوالدیہ انشکر لی ولوالدیک، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. لیکن درمیان میں کیا جملہ ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں، انسان کی جو والدہ ہے، اس کی جو ماں ہے، وہ اسے حمل کے دوران جا بجا اٹھائی پھرتی تھی. آپ سوچئے کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو اس جگہ پہ جگہ دی، وہاں اٹھایا کہ جس جگہ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا. اپنے شکم مادر میں وہ بچہ رہا، اولاد رہی، اور ماں اسے اپنے پیٹ میں لے کر جہاں پر جاتی تھی وہاں جاتی رہیں، سارے کام کرتی رہیں. وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، اور وہ جو دودھ چھڑانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے. وہ خدمت بھی ماں کی اولاد کے لیے کہ بچے کو اس انداز سے غذا دی جا رہی ہے، دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کوئی مشقت، کوئی مصیبت، کوئی مشکل کا مرحلہ، یہ خدمت ماں کی اپنی اولاد کی طرف جاری و ساری رہ رہی ہے، اور 2 سال تک اس کی مدت رہ رہی ہے. انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اور ہم نے اسے یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک رسالہ ہے رسالۃ الحقوق، اس رسالۃ الحقوق کے اندر وہ ایک چارٹر ہے کہ جو حقوق انسانی، انسان کے، ہیومینٹی کے، ہیومن کے جو بھی حقوق ہیں. بہرحال ہیومینٹی کا ایک یہ لفظ ہے کہ جس لفظ کے اوپر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت اس طرف ہم فی الحال نہیں جا رہے. اتنا بس کہ جو اعضائے جسم ہیں اس کا کیا حق ہے، آنکھوں کا کیا حق ہے، زبان کا کیا حق ہے، ہاتھوں کا کیا حق ہے، کان کا کیا حق ہے، پاؤں کا کیا حق ہے، دل کا کیا حق ہے، انسان کے پورے وجود کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، علم کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، ٹھیک ہے، اولاد کا کیا حق ہے. یہ سب کچھ بیان ہوئے ہیں حقوق رسالۃ الحقوق میں مولا سید سجاد علیہ السلام کی جانب سے. اس میں امام سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا تم پر یہ حق ہے، ایک حق ہے وہ کہ جس نے تمہیں وہاں جگہ دی کہ جہاں پر اور کوئی کسی کو جگہ نہیں دے سکتا، یعنی کہ اپنے شکم میں اٹھائے رکھا. ٹھنڈی راتوں کے اندر گیلے بستر پر خود سو جانا اور سوکھے بستر پر تمہیں سو جانا، خود بھوکی رہ جاتی ہے، تمہیں سیراب کر دیتی ہے، تمہیں سیر ہو کر کھلا دیتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے اور تمہیں پلا دیتی ہے، خود دھوپ میں کھڑی رہے گی مگر تمہیں چھاؤں میں کھڑا کر دے گی. اور یاد رکھنا، تم جتنی بھی خدمت کر لو اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. جو ماں کا تم پر حق ہے وہ تم اسے ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے ساتھ نیک سلوک کا برتاؤ رکھو. یہ تھا ماں کا حق. دوسری جانب باپ کا حق کیا ہے؟ مولا سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کا تم پر ایک حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری اصل ہے، تمہاری بنیاد ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. اور یہ یاد رکھنا کہ جو کوئی تم میں اگر نیکی ہے تو وہ ان کی وجہ سے، تمہارے والد کی وجہ سے. جو تم کوئی نیکی کرتے ہو، تم خیر کرتے ہو، کوئی اچھی عادت تم میں ہے تو وہ تمہارے باپ کی وجہ سے. وہ تمہاری اصل ہیں اور تم ان کے فرع ہو. لہٰذا ان کے سامنے اپنے دونوں کاندھوں کو جناح الذل، اپنے دونوں کاندھوں کو جھکا کر ایسے کھڑے ہوا کرو. یہ ماں باپ کا حق ہے.
یہاں پر وہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن باپ اور ماں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک شخص آیا اور آنے کے بعد یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، میں نے اپنی ماں کی اس طرح سے خدمت کی، اسے کھانا کھلاتا ہوں، اسے نہلاتا دھلاتا ہوں، اس کے کپڑے بدلاتا ہوں، اس کے بال بناتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی میں نے کمی چھوڑی ہو۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اور جواب معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کیا بات کرتے ہو کہ ماں کا حق ادا کر دیا؟ تم نے ماں کا حق تم ادا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ ایک سانس یا وہ ایک چیخ کے جو پکار کہ جو اس نے تمہیں جنم دیتے ہوئے لی تھی، تم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک درد سے جو آہلی ہے، اس درد کا بھی حق تم ادا نہیں کر سکتے۔ تم بات کرتے ہو کہ ماں کا حق ادا کر دیا۔ اور جب ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آنے کے بعد عرض کی تھی کہ میں کیا نیکی کروں، تو کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر کہا یا رسول اللہ، ایک بار پھر اس نے گھما کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں کیا نیکی انجام دوں؟ کہا اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر کہا میں کیا نیکی انجام دوں؟ کہا ماں کی خدمت کرو۔ اور پھر اس کے بعد جب پوچھا تو کہا باپ کی خدمت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے ماں جتنی خدمت کر سکتی ہے اتنی خدمت باپ نہیں کر سکتا۔ ماں کا مقام اتنا بلند ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ تو بات ہو گئی خدمت کے اعتبار سے، اور یہاں پر جہاں پر ہم موعظے کی بات کر رہے ہیں، جناب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو موعظہ فرما رہے ہیں، اس میں ایک بات کا بہت خیال رکھیں کہ باپ موعظہ کر رہا ہے بیٹے کو، اور اس کا کیا اثر ہے، اس کی کیا تاثیر ہے۔ اپنی اولاد کو نصیحت کرنا ضروری ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل چھوڑ دیں، وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں ایک حد تک، لیکن امام معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کی حدیث ہے کہ وہ شقی ہیں ماں باپ کے جو اپنے اولادوں کو غلط اور صحیح کی پہچان نہ کروائیں۔ اور اس میں بھی جب بات موعظے کی آتی ہے تو جو اثر باپ کے کلام کا ہے وہ اثر اور کسی کا نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہاں پر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ باپ کا وقت دینا بہت ضروری ہے اولاد کو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی مصروفیات کی بنا پہ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتا۔ یقیناً تربیت میں ایک حصہ ادھورا ہے۔ اگر تربیت اولاد کے اندر باپ وقت نہ دے اور صرف یہ سمجھے کہ صرف ماں ہی ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پالے پوسے بڑا کرے، تو یہ اجتباہ ہے، یہ کنفیوژن ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو اثر باپ کا ہے تربیت کے اعتبار سے اور موعظے کے اعتبار سے وہ ماں کا نہیں ہے، اور جو خدمت ماں کی ہے ویسی خدمت باپ اپنی اولاد کی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بیلنس ہے ایک طریقے کا کہ جس کو قائم رکھا ہے شریعت نے بھی اور ہمیں بھی رکھنا چاہیے اپنی سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ بات ہو گئی۔ لیکن عزیزان محترم، جو افراد ماں کی خدمت کرتے رہے ہیں اور اولاد کی خدمت اور ماں باپ کی خدمت کرتے رہے ہیں اور گزر گئے، ان کے واقعات کیا تاریخ میں کمال کے واقعات ملتے ہیں، اس انداز سے کہ وقت آخر ایک جوان ہے کہ جس کی روح بدن سے جدا نہیں ہوتی، حالت احتضار میں ہے اور انتہائی تڑپ رہا ہے، کرب میں ہے، مصیبت میں ہے، اور رسالت مآب کا دور ہے اور رسالت مآب کو بلایا گیا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ کیا اس جوان کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ نعم۔ کہا بلایا جائے۔ جب ماں کو بلایا گیا تو ایک مرتبہ ماں کو دکھایا اور ماں سے پوچھا کہ کیا تیرا کوئی حق ہے جو اس کی گردن پر باقی ہے؟ کہا ہاں میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اور پھر رسالت مآب نے حکم دیا اور اس کے بعد ماں اس سے راضی ہو گئی، اور ماں کے راضی ہونے کے بعد اس کی روح اس کے بدن سے آسانی کے ساتھ جدا ہو گئی۔ یہ وہ اثر ہے کہ جو ماں کی ناراضگی کا اثر ہے، لیکن ماں کی رضامندی اور ماں کی دعا کا کیا اثر ہے وہ بھی دیکھیے۔ نبی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے کوہ طور پر جب تشریف لے کر جاتے ہیں تو اللہ کے بڑے چہیتے نبی ہیں، اور ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال مجھے اس شخص سے ملاقات کروا
کہ جو جنت میں میرا ہم نشین ہونے والا ہے، میرا رفیق قرار پانے والا ہے۔ پروردگار عالم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جاؤ اور جا کر فلاں علاقے کے اندر، تمہارے شہر کے اندر ایک گلی کے اندر جو ایک کسائی ہے، قصاب ہے، وہ ہے کہ جو تمہارا ہم نشین ہوگا جنت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور چلنے کے بعد اس کی دکان پر پہنچے۔ سارا دن اس کی دکان کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہ ایسا کون سا خاص عمل ہے کہ جو یہ انجام دیتا ہے کہ جس کے بعد اجر کے طور پر پروردگار عالم نے اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین قرار دیا ہے جنت میں۔ اور سارا دن گزر جاتا ہے، وہ کسائی ہے اور گوشت بیچتا جا رہا ہے، کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں، یہاں تک کہ وہ گھر جانے لگا۔ حضرت موسیٰ نے علیہ وعلا نبینا وعلا آلہ علیہ السلام ایک مرتبہ بڑھ کر روک کر اسے پوچھا کہ یہ بتا کہ کیا اجازت ہے کہ آج کی رات میں تیرے یہاں پر مہمان بنوں؟ وہ شخص حامی بھرتا اور کہتا ہے کہ کیوں نہیں، آپ ضرور میرے ساتھ چلیں، اور اپنے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ پہچانتا نہیں ہے کہ یہی حضرت موسیٰ ہیں، چہرے سے نہیں پہچانتا تھا کہ یہ موسیٰ ہیں کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس کے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ کو وہ اپنے مہمان خانے میں ایک جگہ پر چھوٹا سا گھر ہے وہاں پر بٹھاتا ہے، اور بٹھانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے ایک ضروری امر درپیش ہے، میں وہ کام مکمل کر کے پھر آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں۔ اب وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے بہت چھوٹی جگہ ہے، اس کا گھر کوئی بڑا سا گھر تو تھا نہیں، وہ نظر آ رہا تھا اس کو کہ حضرت موسیٰ دیکھ پا رہے تھے کہ وہ شخص کیا عمل انجام دے رہا ہے۔ اس نے ایک گٹھڑی کو اٹھایا، اور چھوٹی سی گٹھڑی ہے، اس کے اندر کیا تھا نہیں معلوم، جیسے ہی اس پر سے کپڑے کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس کی ماں ہے، ضعیفہ، لاغر، کمزور، اور اس کا وجود اتنا چھوٹا سا۔ ایک مرتبہ نہلایا، دھلایا، کپڑے بدلوائے، اس کے بال بنائے، اس کی غذا کا انتظام کیا، اور جب اسے اپنے ہاتھوں سے جیسے چھوٹے سے بچے کو آپ نوالا چبا کر اس کے منہ میں رکھتے ہیں، اسی طرح سے اس قصائی نے، اس شخص نے، اس بیٹے نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے دعا دی، کچھ کہا، اور وہ کلمات نہیں سن پائے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب کہ جب یہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں، آپ بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں، میں بالکل اپنے اس امر سے فارغ ہو چکا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں، لہٰذا آپ بتلائیے کہ میں کس طرح سے آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ، میں کوئی خاص تجھ سے تو خدمت نہیں لوں گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتلا کہ تو نے جو اپنی ماں کی خدمت کی، اس کے بعد اس نے تیرے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ جو آخر میں جملے کہے کہ جن کے بعد تو خوش ہوا، مسکرایا، وہ جملے کیا تھے؟ پہلے انکار کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ نے اصرار کیا، ضد کی کہ بتاؤ ہی بتاؤ، تو پھر اس شخص نے بتلایا، کہا کہ یہ میری ماں ہے کہ جو مجھے ہمیشہ خوش ہو کر یہ دعا دیتی ہے، میں روزانہ اسی طرح سے اس کی خدمت کرتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، لباس تبدیل کرواتا ہوں، مجھے دعا یہ دیتی ہے کہ خدا تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ہم نشین قرار دے، پڑوسی بنائے۔ جیسے یہ سننا تھا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ پر لرزہ طاری ہوا اور کہنے لگے کہ پروردگار عالم نے تیری ماں کی دعا کو قبول کیا ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ مجھے اس شخص سے ملاقات کرنی ہے کہ جو جنت میں میرا پڑوسی، میرا ہم نشین قرار پائے گا، اور مجھے خدا نے تیری جانب اشارہ کر کے بھیجا، اور جب میں نے آ کر دیکھا تو یہ تیری خدمت ہے، ماں کی خدمت کی، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے تجھے یہ مقام عنایت کیا ہے کہ جنت میں مجھے موسیٰ کا ہم نشین قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، والدین کے احترام کا اور والدین کی اطاعت کا ایک ایسا سلسلہ ہے اور ایک ایسا واجب ہے کہ جسے اور جس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث امام معصوم علیہ السلام کی بیان کروں گا کہ اپنے والدین کی طرف مسکرا کر ان کے چہرے کی طرف ایک بار دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے۔ انسان کتنی بڑی دولت اپنے پاس رکھتا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ سلامت ہیں اور وہ اس کے پاس موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ اس کے بالکل بعد کی آیت میں دیکھیں جہاں پر پروردگار عالم نے شکر ادا کرنے کا کہا، کیا کہا؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔
بالکل ساتھ لا کر کھڑا کر دیا پروردگار عالم نے، اپنے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا والدین کو۔ یہاں پر ایک احتمال پیدا ہو جاتا ہے عزیزو، اور وہ احتمال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر پروردگار عالم نے اپنے پیرے لا کر کھڑا کر دیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ والدین کسی دن خود خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنی اولاد کو خدا کے خلاف حکم دینا شروع کر دیں اور ان کو شرک کرنے پر مجبور کر دیں، جیسا کہ پچھلی امتوں میں رہا ہے اور جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے۔ اسی ایک احتمال کے پیش نظر یہ آیت آ رہی ہے جو کہ آیت نمبر 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے ہر بات میں، سوائے وہ تمہیں شرک کا حکم دیں یا شرک کی دعوت دیں، اور اگر ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، بس اس چیز میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اس کے بعد بھی اطاعت تو نہیں کرنی، شرک کی بات اگر دیں لیکن اس کے باوجود بھی بدتمیزی تب بھی نہیں کرنی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور اس دنیا کے اندر ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اگر کھل کے بھی میرے شرک کا حکم دینا، شرک کا حکم نہیں ماننا ہے لیکن بدتمیزی بھی نہیں کرنی، ان کے ساتھ احترام کا دائرہ اور احترام کا دامن اس وقت بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر دنیا معروفاً واتبع سبیل من اناب الیہ ثم الیہ مرجعکم، تم سب کے سب میری طرف ہی پلٹ کر آنے والے ہو اور میں ہی حساب کرنے والا ہوں، فانبئکم بما کنتم تعملون، اور تم جو اعمال کرتے رہے ہو ان اعمال کے ذریعے سے میں تمہیں پکاروں گا، تم فکر نہ کرو، تم سب کے اعمال میرے سامنے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر والدین کے اعتبار سے کتنا زیادہ اس بات کی تاکید آ رہی ہے۔ یہیں پر آ کر ایک حکم اور ایک حدیث آتی ہے جہاں پر والدین کی اطاعت کا یہ جو حکم ہے، مولا امام حسین علیہ السلام تفسیر البرہان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مولا حسن مجتبی علیہ السلام ایک دن، یا مولا حسین علیہ السلام ایک دن تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ کی ایک گلی سے، اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یعنی عمرو عاص کا بیٹا عبداللہ، وہاں پر بیٹھا تھا ابو سعید خدری کے ساتھ، اور اس نے ابو سعید سے کو دیکھ کر یہ کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ زمین و آسمان کے اندر کون ایسا ہے کہ آسمان والے جس زمین والے سے محبت کرتے ہیں وہ کون ہے، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یہ شخص ہے کہ جو جا رہا ہے، یعنی کہ مولا حسین علیہ السلام یا مولا حسن علیہ السلام۔ آقا کو اشارہ کر کے ابو سعید سے یہ کہا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے، لیکن اس کے بعد یہ جملہ کہتا ہے کہ جنگ صفین کے بعد سے آج تک میں نے ان سے کبھی بات نہیں کی ہے، میری کبھی ان سے ہم کلامی کا موقع نہیں آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو سعید نے اسے کھڑا کیا عبداللہ ابن عمرو عاص کو، اور لے کر آیا امام کے پاس، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور سلام و دعا کے بعد مولا حسن مجتبی نے علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال کر لیا عمرو عاص کے بیٹے سے کہ یہ بات بتا کہ اگر تو یہ کہتا ہے اور مانتا ہے کہ زمین پر وہ کہ جس شخصیت پر اہل آسمان فخر کریں اور جس سے محبت کریں وہ میں ہوں، تو یہ بتا کہ تو نے میرے بابا سے جنگ کیوں کی تھی اس حال میں، حالانکہ میرے بابا مجھ سے بھی افضل ہیں، مجھ پر بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، تو نے ان پر جنگ کیوں مسلط کی؟ اب سوچئے گا، اس کا جواب سنیے گا کیا جواب دیتا ہے، اس کے سنگ دلی کی دلیل، اس کے شقاوت قلبی کی دلیل۔ کہتا ہے کہ بات یہ ہے، دراصل بات یہ ہے اے حسن مجتبی کہ میرے والد نے حکم دیا تھا، اور رسول اکرم نے تو حکم دیا ہے کہ والدین کا فرمان اور والدین کا حکم کبھی نہ ٹالو، لہٰذا میں کیا کر سکتا تھا، مجھے تو اپنے والد کی بات ماننی تھی، یعنی کہ عمرو عاص ملعون، اس کی بات ماننی تھی، لہٰذا میں نے ان پر جنگ مسلط کی۔ تو اس کے بعد مولا امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور اس کا حوالہ دیا
کہ کیا تو نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر وہ کبھی تجھے شرک کی دعوت دیں تو ان کی بات پر عمل نہ کرنا۔ یہ واقعہ اس انداز سے ملتا ہے کہ یہاں پر والدین کی وہ بات نہیں ماننی کہ جو شرک کی دعوت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی احترام کا تقاضا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ یہ ایک بات ہو گئی والدین کے اعتبار سے، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی۔ اب اس روایت کے اعتبار سے بھی بہت گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جس شخص نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کی، اسے قرآن کریم کے اندر شرک کرنے والے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، یہ پھر کسی اور وقت صحیح، لیکن یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے مولا کائنات علیہ السلام پر جنگ کو مسلط کرنا، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے شرک کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن خیر اب اس پر بہت زیادہ گفتگو تو نہیں ہو سکے گی، البتہ مولا کائنات علیہ السلام ہے، آپ کا وقت آخر ہے اور آپ کے وقت آخر اسبغ ابن نباتہ ایک مرتبہ آپ کی گھر کی ڈیوڑی پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ سب کو حکم دے دیا گیا کہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام زخموں سے چور چور ہو چکے ہیں اور طاقت اور توانائی نہیں رکھتے ہیں کہ ملاقات کر سکیں، اور یقیناً وہ ایک امر کے جو اہل بیت اطہار کی مستورات کا آنا اور ان کا گریہ کہ جن کی وجہ سے سب کو اپنے اپنے گھر بھجوا دیا گیا مولا کے اصحاب کو، مگر اسبغ ابن نباتہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور وہ گھر نہ گئے، یہاں تک کہ گریہ و فغاں کی آواز بلند ہوئی جس پر اسبغ بھی رونے لگے، اور ان کے رونے کی آواز جب بلند ہوئی ہے تو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دروازے کو آ کر کھولا ہے، اور جب دروازے کو آ کر کھولا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا، اسبغ ابن نباتہ ہیں کہ جو ڈیوڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، عتبہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوچھا کہ جب حکم دے دیا گیا تھا کہ سب اپنے گھر چلے جائیں تو پھر آپ کیوں اپنے گھر نہ گئے اور ابھی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ میں نے بہت چاہا کہ اپنے گھر چلا جاؤں، مگر میرے قدموں نے میرا ساتھ نہیں دیا کہ میں اپنے مولا اپنے آقا کو اس زخمی عالم میں چھوڑ کر چلا جاؤں، اور میں اس وقت تک اپنے گھر نہ جاؤں گا جب تک مجھے اپنے مولا کا ایک بار آخری بار دیدار کرنے نہ دے دیا جائے۔ یہاں تک کہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے، کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ واپس آئے، اور آنے کے بعد اسبغ کو بلا لیا اور کہا کہ میرے بابا نے آپ کو خود سے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ جناب اسبغ ابن نباتہ مولا کے خدمت میں آئے، اور وہ جملہ کہ جو دردناک جملہ ہے، مصائب کا جملہ، کہ اسبغ یہ کہتے ہیں کہ میری جیسے ہی نگاہ اپنے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیشانی پر ایک پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میرے مولا کا چہرہ بھی زرد ہو چکا تھا اور اس پٹی کا رنگ بھی زرد ہو چکا تھا، مگر میں یہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے مولا کے چہرے کا رنگ زرد ہے زیادہ یا پٹی کا رنگ زیادہ پیلا ہو چکا ہے۔ اتنا خون مولا کے جسم اقدس سے اتر چکا تھا۔ مگر عزیزو جب بیٹھے ہیں اسبغ ابن نباتہ رونے لگے، مولا کائنات نے کہا کہ اے اسبغ فکر نہ کرو، میری راہ جنت کی جانب ہے، میں سوئے جنت چلا ہوں۔ تو اسبغ کہنے لگے مولا آپ تو جنت کے سردار ہیں، میں جانتا ہوں یہ بات، مگر مجھے رونا اس لیے نہیں آ رہا کسی غم کی وجہ سے، غم تو یہ ہے کہ آپ سے فراق کا سوچ کر رو رہا ہوں کہ اب میں اپنے مولا کو کھو دوں گا، میرا مولا میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد تقاضا کیا ایک حدیث کا کہ مولا ایک آخری حدیث مجھے سنا دیجیے، اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث ارشاد فرمائی اور کہا کہ رسالت مآب نے ایک دن مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر اسی جگہ پہ جہاں پر میں ایستادہ ہو کر خطبہ دیتا ہوں وہیں پر جا کر رکیں اور یہ پیغام سب کو سنا دیں کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جو اپنے باپ کا نہ ہوا، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے امام کا نہ ہوا، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے اجیر کا نہ ہوا۔ اور اس کے بعد جب مولا کائنات علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی ہے تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے اعتراض کیا، تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ حدیث سمجھ نہیں آئی۔ رسالت مآب کے پاس پھر واپس آئے اور آنے کے بعد رسول سے تفسیر پوچھ کر پھر جب دوبارہ آ کر کہا تو بتایا کہ رسالت مآب نے یہ عرض فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ تمہارا باپ بھی میں ہوں، تمہارا امام بھی میں ہوں، تمہارا اجیر بھی میں ہوں، اور انا و علی ابا و حاضل ہما
امہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، لہٰذا کبھی اپنے باپ کی نافرمانی نہ کرنا، یعنی کہ وہ جو بایولوجیکل فادر ہے، والد ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ان سے افضل مولا کائنات علیہ السلام اور رسالت مآب، جن کے بارے میں رسول نے فرمایا میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ کتنا شقی اور ملعون ہوگا، کتنا بدنصیب ہوگا کہ جو اپنے باپ کی اطاعت نہ کرے، اور کتنا بڑا شقی اور ملعون وہ ہوگا کہ جو رسالت مآب اور مولا کائنات علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی فرما برداری نہ کرے۔ لہٰذا یہاں پر مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو پیغام اہل بیت اطہار کی جانب سے دیا جاتا ہے، اسے یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ جس میں یہی ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ بات کو فی الحال آج کے حد تک یہاں پر روکیں گے، کل انشاءاللہ بات مزید کچھ آگے بڑھے گی۔ لیکن عزیزان محترم، مودت قربہ کا جو حکم پروردگار عالم نے اور رسول نے اپنی امت کو دیا، بیان ہوتا ہے کہ یہ وہ امت کہ جس امت کو پروردگار عالم نے، رسول نے، اہل بیت اطہار رسول کی قربہ سے محبت کرنے کا حکم دیا تھا، تب انہوں نے یہ جرم اور تب انہوں نے یہ مصائب توڑے ہیں ہم پر۔ اگر ان پر نفرت کرنے کی فرض کر دیا ہوتا، ہم سے نفرت رکھنے کو فرض کیا ہوتا، تب بھی اتنے ظلم اور مظالم ہم پر نہ کیے گئے ہوتے۔ کیا کیا ظلم نہ ہوئے اہل بیت اطہار کے خانہ وادے پر۔ کبھی خانہ سیدہ کو پہلو سیدہ پر گرایا گیا، محسن کی شہادت، مولا کائنات کے گلے میں رسن کا ڈالنا، آپ کو کھینچتے ہوئے دربار مدینہ کی طرف لے جایا جانا، جناب سیدہ کا 18 سال کی اس کم سنی کے عالم میں اس دنیا سے کوچ کر جانا، مولا حسن مجتبیٰ کو زہر دیا جانا، مولا حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جانا، ان کے اہل و عیال کو، ان کے بچوں کو، ان کے باوفا انصار کو شہید کر دینا، بیویوں کے سروں سے رداؤں کو چھین لینا۔ مگر عزیزو، ایک ایسا ظلم ہے، 6 مہینے کا چھوٹا سا ننھا سا نونہال، کہ جب مولا حسین علیہ السلام اس چھوٹی سی شہزادے کے لیے ایک قبر کو ذوالفقار کے ذریعے سے تیار کرتے ہیں تو روتے جاتے ہیں اور قبر علی اصغر کو تیار کرتے جاتے ہیں۔ مگر عزیزو، وہ مولا حسین ہیں کہ جو کسی بھی شہید کے لاشے کو اٹھانے میں روئے نہیں ہیں، یا علی اصغر کے لاشے کو اٹھاتے ہوئے روئے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، یا علی اکبر کے لاشے کو اٹھاتے ہوئے روتے ہیں اور خدا کو گواہ بناتے ہیں۔ کسی اور کو کیا لاشا اٹھاتے ہوئے پروردگار عالم کو گواہ نہیں بنایا مولا حسین نے۔ سوچئے کہ جوان کا داغ دل حسین ابن علی علیہ السلام پر کتنا سنگین تھا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار پر جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے ان پر کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب نازل فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما کہ مولا تشریف لے کر آئیں، انتقام خون سیدہ کو لے، انتقام خون حسین علیہ السلام لیا جائے، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم ہو جائیں، اور اسلام اور اس کی سنتیں جو سنت الہیہ ہیں ان کے اعتبار سے دوبارہ سے رائج کی جائیں، اور پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی، رحمت اللہ، انور علی، ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس بان خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بنت عبد الحسین، اشرف النساء
بنت راجن پردان، زرینہ بائی غلام حسین بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بائی فاضل، رقیہ بائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بائی رجب علی امیری، محمد رضا مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، رقیہ بائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بائی نظر علی، زیرہ بائی مامدانی، شبیر علی خوجہ، پیر بائی بھیم جی، غلام علی پیر بائی، عبدالرسول پیر بائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیروانو پیر بائی، اول بائی زوجہ پیر بائی، زیرہ بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین زوجہ شاکر، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبدالکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بائی بنت سلیمان، شہبانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملیہ کے مرحومین، فاطمہ بی بنت احمد علی، فدا حسین نور محمد حیمانی، محمد فاطمہ بائی بنت غلام حسین، کریم بائی فاضل، فاطمہ بائی علی بائی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی حیمانی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین بہادر علی بھجانی، زہرا خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سریہ سلطانہ مرچن، علی رضا محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شیربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بھائی مولدینہ، شیربانو علی محمد، سکینہ بھائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین محمد حسین، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ زہرا بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بھائی خان محمد، علی اکبر فدا حسین راجانی، علی حسین فدا حسین راجانی، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق، وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔